خان صاحب کی رہائی، کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے ہم سن رہے ہیں وکلا کے ذریعے کہ خان صاحب مہینے بعد 1.5 مہینے بعد، آپ ایک سینئر لائر ہے، قانون دان ہے، آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی رہائی کب تک ممکن ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا نومبر میں خان ریلیز ہو جائے گا، نومبر میں ہونے چلا تھا۔ وہ لوڈو کی وہ گیم ہے جس میں اوپر تک پہنچ کر لوڈو کی وہ سانپ کاٹتا ہے اور پھر وہ 99 سے 0 پہ آ جاتا ہے۔ کون رکاوٹ بنا کھوسا صاحب اس میں؟ پھر آپ نے پریڈکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سچ ثابت ہونے والی تھی، رکاوٹ 100% ثابت ہونے والی تھی، میرے سامنے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم تھک گئے ہیں۔ وہاں سے پھر جو ہے پشاور میں موجود تھا، اس وقت جیٹ فراہم کیا گیا، جیٹ جو ہے بیرسٹر سیف کو لے کر آیا یہاں۔ اس کے بعد بیرسٹر سیف نے کہا میں اکیلا نہیں جاتا، پھر جو ہے بیرسٹر گوہر کو ساتھ بھیجا گیا، علی محمد نہ پہنچ سکے، اور اس کے بعد 8 بجے صبح جو ہے یہ اڈیالہ جیل کھولی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ 2 گھنٹے ان کی نشست ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ چیز انہوں نے کہا کہ یہ ٹریپ یا یہ لالی پاپ اس لیے ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ مکر جائیں تو پہلے یہ مخلصی دیں۔ میں خود جا کر 24 جو ہے نومبر کو اپنا ڈی چوک پر اعلان کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس طرح سے جو ہے میں آ گیا ہوں، باقی چیزیں ہم آپ کے مینڈیٹ کے لیے۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ 10 دنوں کے اندر بعد میں ہو، پھر انہوں نے کہا فلاں جگہ سنجرانی بیٹھ جائیں جب تک آپ کو مخلصی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ ٹریپ سمجھا گیا اور اس پر جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے، وگرنہ یہ بالکل جیٹ آپ اور میں تو فراہم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ بھیجتے ہیں کسی کو تو ظاہر ہے اس میں سنجیدگی تو انہی کی جانب سے تھی، لیکن یہ کس نے یہ رکھنا ڈالا؟ کیونکہ بشرا بی بی نے کہا کہ اگر یہ جو ہے سیف سے ملاقات کروا سکتے ہیں، اگر یہ گوہر سے ملاقات کروا سکتے ہیں تو مجھ سے کروائیں، کیونکہ خان نے مجھے کہا تھا کہ کوئی بھی کچھ کہتا رہے جب تک میرے سے آپ کی بات نہیں ہوتی تب تک آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ سو اس لیے وہاں انہوں نے جب کہا گیا کہ بشرا بی بی سے بات کریں یا بشرا بی بی کے ساتھ جو ہے اس پہ ویڈیو کانفرنسنگ پہ کروا دیں، تو یہاں وہ بیک ٹریک کر گئے اور پھر ظاہر ہے کہ فضل آؤٹ ہو گیا، وگرنہ وہ چھٹ رہے تھے بالکل۔ اس دن 24 سے پہلے آ رہے تھے نومبر سے باہر۔ تو یعنی رکاوٹ پارٹی کے پی ٹی آئی کے اندر سے لوگ بنے ہیں اس میں؟ نہیں، ان کی کچھ ان کو کچھ سیکنڈ تھاٹ آئی، یا یہ معمولی سی بات تھی۔ بشرا سے اگر بات کروا دیتے، بشرا بی بی سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ کروا دیتے تو غلط فہمی دور ہو جاتی، جو بھی ہوتا۔ لیکن اگر وہ جیٹ پہ بھیج کر اڈیالہ کو کھلوا کر یہ خان کی ملاقات جو ہے 2 گھنٹے کروا سکتے ہیں گوہر سے اور بیرسٹر سیف سے، تو پھر بشرا بی بی سے بات کیوں نہیں؟ نومبر تو گزر گیا، آخری سوال لے لیجئے۔ اب نومبر کے بعد اب آپ کی کیا پریڈکشن، کیا اسیسمنٹ ہے موجودہ صورتحال کو دیکھ کر؟ خان صاحب کی رہائی کب تک، کس جنوری میں انشاءاللہ ہو جائے گی۔ جنوری میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی اوتھ اٹھا رہے ہیں، 20 کو اٹھا رہا ہے، 20 کو اٹھا رہا ہے، بالکل اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ٹائمنگ بہت، اس کے ساتھ آپ جوڑ رہے ہیں اس کو خان صاحب کی رہائی کو؟ ویل آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنلی جو فضا بن رہی ہے، ظاہر ہے کہ وی آر ان اے گلوبل ولیج، ہم ایک گلوبل ولیج ہیں، ہم مستثنا تو نہیں ہیں جو بے اثرات۔ بیانیہ کو دھچکا نہیں لگے گا؟ ایک جانب آپ امریکہ پر الزام لگاتے تھے کہ وہ آپ لوگوں کو گرانے میں، حکومت رجیم چینج میں ان کا ایک کردار رہا ہے، اب اگر وہ آئیں گے اور ان کے آنے سے… ارے بھائی، بائیڈن کی حکومت نے ڈونلڈ لو نے گرایا، اب بھی ہم یہی کہتے ہیں، وہ بھی بالکل یہی کہتے ہیں، اور اس اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ حال کر رہا ہے، آپ کو نہیں تعیناتیوں سے نظر آ رہا؟ جو اس نے تعیناتیاں امریکہ میں کی ہیں وہ آپ کو نظر آنا چاہیے، اور اس کا ریورسل تو ہونا ہی ہونا ہے۔ بتائیے گا کہ نومبر میں بھی آپ کو یقین دہانی کروائی گئی آپ کے بقول، کیا آپ جنوری میں آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں خان صاحب رہا ہو رہے ہیں، تو اب بھی کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ دیکھیں، یقین دہانی تو ان کو خود خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ پاکستان نہیں چل سکتا ہے، پاکستان کے کتنا نقصان اور کروانا مقصود ہے؟ اگر تو ہم واقعی محب وطن پاکستانی ہیں تو پھر ایک اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکلنا پڑے گا۔ عمران ایک حقیقت ہے اس ملک کی، آپ نے مائنس کا فارمولا جب آزمایا ہے، ایک بھی آپ کا فارمولا نہیں چلا۔ قائد اعظم سے لے کے لیاقت علی کے قتل سے لے کے بھٹو کے قتل سے لے کر بے نظیر کے قتل سے لے کر نواز شریف کو ہائی جیک پلین میں عمر قید دلانے سے لے کر عمران کو اندر ڈالنے سے کوئی مائنس ہوا ہے؟ مجھے بتائیں۔ تو پھر ایک حقیقت کو تسلیم کریں، عمران از اے ریالٹی، اس وقت ہارٹ تھراب ہے،
اور بغیر جو ہے کنسنسس پیدا کیے ہوئے، بغیر آپ سیاسی استحکام کے آپ معاشی استحکام اس ملک میں نہیں لا سکتے. اس کو تسلیم کریں خدا را اور ملک کو بچائیں. نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں کہ نواز شریف صاحب خود اڈیالہ جائیں عمران خان کے پاس ملنے کے لیے، ان کو لینے کے لیے. ایسا پاسبل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں سیاست از دی گیم آف پاسبلٹی. کوئی امپاسبل سیاست میں کوئی لفظ ہے ہی نہیں. خان خود کہتا ہے کہ میں جو ہے آخری دم تک لڑتا، آخری بال تک لڑتا رہوں گا. اور خان خود کہتا ہے کہ شکست وہ ہوتی ہے جو شکست آپ ذہنی طور پر تسلیم کرتے ہیں، ورنہ ریورسز ہوتی رہتی ہیں. یہ آپ ہمیشہ اپنی طاقت میں اس کو جو ہے کنورٹ کرتے ہو. آپ سابقہ واقعات سے آپ سیکھتے ہو اور سیکھ کر اپنے آپ کو طاقتور بناتے ہو. سو اس لیے میں توقع کرتا ہوں، مایوسی کفر ہے ویسے بھی، اور ملک انشاءاللہ ہمارے اندر پوٹینشل ہے. ہماری عوام بہت زیادہ ماشاءاللہ جاندار ہے. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف اے کامن مین. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف اے کامن مین. کہا جا رہا ہے کہ قومی حکومت بننے جا رہی ہے. کچھ کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ باز گشت ہے کہ بلاول بھٹو کو شاید وزیر اعظم بنا دیا جائے. یہ سارے حالات جو آپ نے بیان کیے ہیں اس کے بعد یہ سچویشن بدل سکتی ہے. فیصل واڈا کی ملاقاتیں، وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا چاہیے، ایک نئی تبدیلی ہے. دیکھیں فیصل واڈا صاحب ایک نیا فنکار آیا ہے. پہلے انہوں نے محسن نقوی کو اس کی لینڈنگ کروائی، اس کو جو ہے ماشاءاللہ وہ لے کر آئے چیف منسٹر سے بنا کر. اب اس کے پرائم منسٹر سے بھی اوپر بنا دیا ہے کوئی مہا پرائم منسٹر. کیونکہ اصل تو حکومت ظاہر ہے کہ محسن نقوی ہی چلا رہا ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے وہ 7 اس کے پاس وزارتیں ہیں، منسٹریز ہیں. اور ذرا پلس تو دیکھیں نکل کے باہر عوام کی محسوسات کیا ہیں، آپ کے بنیادی ایشوز کیا ہیں. آپ بجلی کا بل نہیں دے سک رہے ہیں، آپ بچوں کی اسکول کی فیسیں دینے سے قاصر ہیں، آپ جو ہے پیٹرول جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، روز آسمانوں پر چڑھا جا رہا ہے. آپ علاج کے لیے آپ کو بیمار اللہ نہ کرے لیکن اگر بیمار ہو جائے تو آپ کو علاج کے لیے پیسے نہیں ملتے ہیں. اسپتالوں کے آپ جو ہے اخراجات نہیں دے سکتے ہیں. 3 کروڑ آپ کا بچہ اسکولوں سے باہر ہے. آپ کی 3 نسلیں گروی رکھی ہوئی ہیں. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. آپ دنیا سے بھیک مانگ کر آپ قسطیں ادا کر رہے ہیں، IMF کے غلامی کر رہے ہیں. آپ اپنے مسائل تو دیکھیں ذرا. آپ کو اقتدار کی پڑی ہے، آپ کو قومی حکومت کی پڑی ہوئی ہے، آپ کو یہ پتہ پڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کو کیسے اندر رکھنا ہے اور PTI کو کیسے منتشر کرنا ہے. ارے بھائی خدا کا خوف کرو، پاکستان کے رحم کرو اور پاکستان کے مسائل کی طرف. حکومت اور PTI کے دیکھیں ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی آپ کے سامنے ہے. وہ جو ہے انہوں نے اوپن آفر کی ہے کہ ہم بالکل پاکستان کی خاطر ہم ہر قسم سے ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل گفت و شنید سے ہی ہوگا. یہ کوئی جنگ و جدال سے نہیں ہو سکتا. یہ بات PTI کو کافی دیر سے سمجھ آئی ہے، آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے خان صاحب کہتے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا کسی بھی پارٹی سے. نہیں، اب بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے انہی سے بات کریں گے. مجھے یاد ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے بنا کے اپنا سربراہی کمیٹی نے میں اپنی جگہ پہ بھیجا تھا. اور جب ہم نے جمالی صاحب سے، اس وقت وزیر اعظم تھے، تو میرا پہلا سوال جمالی صاحب سے یہ تھا کہ جی آپ کو اختیار بھی ہے جو آپ بات چیت کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا پہلا مطالبہ تھا